وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین ذبقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور فیضان ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 727 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور امام مسلم اس کو کتاب الحج کے باب میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے تو پھر وہاں سے آپ نے جمرہ کے پاس گئے، پھر اسے کنکریاں ماری، پھر مینا تشریف لائے، پھر آپ نے قربانی ادا کی اور پھر حجام کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے حجام کو اشارہ کیا کہ اب جب کہ میں بال کٹوا رہا ہوں، اشارہ کیا کہ دیکھو کہ تم نے سیدھی طرف سے بال کاٹنے ہیں، پہلے سیدھی طرف سے، پھر الٹی طرف سے، بائیں طرف سے، پھر ان کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ دوسری بات جو مسلم موجود ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب حجام نے جب آپ کے بال تراشے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بال عطا فرمائے، اور عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس لیے آج تک پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور یہ فیضان ہے حضور علیہ السلام کا۔ بعض صحابہ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے اور بعض صحابہ کے پاس آپ کے ناخن مبارک تھے، بعض کے بعد آپ کی چادر مبارک تھی، انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا، ان سے برکت بھی حاصل کرتے رہے، اور بعض نے تو اپنے انتقال کے وقت وصیت کر دی تھی کہ ان منہ مبارک کو یا ان ناخن مبارک کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں میرے کفن کے اندر رکھ دیے جائیں تاکہ میں ان سے برکت حاصل کر سکوں۔ یہ کیوں دیے حضور علیہ السلام نے؟ اسی لیے دیے تاکہ لوگ ان کو تبرکات بھی سمجھیں، ان سے برکت بھی حاصل کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو کیا کرتے؟ پانی کا پیالہ لے کے ساتھ آتا، اور آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند منہ مبارک تھے جن کو آپ نے چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے سنبھال کر، وہ اسے پانی میں لیتی، گھما دیتی اور گھما کر مریض کو پلا دیتی، بس وہ پانی پینا ہوتا تھا، مریض کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور میں جو برکت تھی اس میں آ گئی، اس میں وہ برکت آ گئی، اور مریض جو تھے وہ شفایا پایا کرتے تھے، شفا۔ یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے تبرکات سے توسل کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔